معززین علاقہ، میری بہنوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنے کامیاب پروگرام کے انعقاد پر، اس جوش و خروش سے ایک سکول کا افتتاح کرنے کا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ ریز ہوں اس ہستی کو، تو جو وجہ سجدہ تھی وہ عبادت نہیں تھی، وہ روزے نہیں تھے، نماز نہیں تھی، کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف اور صرف وہ وجہ علم تھی۔ کچھ اشیاء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے جو فرشتوں سے اس کو نہ پتا تھا۔ عقائد کا مفہوم ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ نہیں۔ صاحب علم کو ہمیشہ برتی رہی ہے، اور حدیث پاک بھی ہے کہ جو عالم ہے اس کو ظاہر اور عابد پر ایسے برتری حاصل ہے جیسے چودھویں کے چاند کو دوسرے ستاروں پر۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں بہت سی سورہ مبارکہ ہیں، انبیاء کے نام پر بھی ہیں اور ان کی نسل کے نام پر بھی ہیں۔ سورہ آل عمران ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ محمد ہے۔ وہاں پر بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ وہیں پہ ایک سورت چیونٹی کے نام پر جسے سورہ نمل کہتے ہیں۔ چیونٹی کو عربی میں نمل کہتے ہیں۔ اب کیوں اس چیونٹی پہ سورت نازل ہوئی، اس کا نام، اس کو اتنا اعزاز کیوں بخشا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر آ رہا تھا وہاں پہ چیونٹیوں نے وہ لشکر دیکھا تو ایک چیونٹی بولی، گویا دوسری چیونٹیوں سے تم اپنا تحفظ کر لو، اپنی جان بچا لو، ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، کہیں لائیوی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ کرے۔ اب یہاں پہ وہ چیونٹی ہو کر یہ علم رکھتی تھی کہ نبی یا نبی کا لشکر کبھی بھی جان بوجھ کر بے زبان جانوروں کو بھی، حقیر سے حقیر مخلوق کو بھی کچلتا نہیں ہے۔ اسے یہ علم حاصل تھا کہ نبی جان بوجھ کے کسی جاندار کو کچلتا نہیں ہے۔ اس کے لیے الفاظ ہے کہ نبی کا لشکر آ رہا ہے، کہیں لا علمی میں تمہیں نہ کچل ڈالے۔ اسے یہ علم رکھنے پر اتنا اعزاز دیا گیا کہ قرآن پاک میں اس کے نام کی صورت نازل ہوئی۔ سامعین محترم، علم انسان رکھے تو بھی درجہ، حیوان رکھے تو بھی اسے فضیلت دی گئی ہے۔ کتا ایک حرام جانور ہم تصور کرتے ہیں، یہ بھی اگر جانتا ہو، سیکھتا ہو تو اسی بھی برتری دی گئی ہے دوسرے کتوں کے اوپر۔ جیسے شکاری کتا ہے، اگر سیکھا ہوا ہے شکار کرنا، ٹرینڈ ہے، وہ شکار کرے تو اس سے کیا ہوا شکار ایسا کتا جو تربیت یافتہ ہو، جو جانتا ہو شکار کرنا، سیکھا ہوا ہو، وہ شکار کرے، اس کا شکار ہمارے لیے حلال ہے۔ اس کے مقابلے میں ایسا کتا جو ٹرینڈ نہیں ہے، پھر آگے کچھ نئی شرائط بھی ہے، ٹرینڈ نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، اس کا شکار کھانا ممنوع ہے۔ تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کتا بھی سیکھ گیا کچھ، اسے دوسرے کتوں پر بھی بدلتی ہے۔ تو انسان علم رکھے تو اسے تو فضیلت ہے ہی ہے، جبکہ اس کے پہلے تو اچھے ارتقا میں موجود ہیں، لیکن وہاں تک جو پہنچ ہے وہ مشکل ہوگی، اور پہنچنے کی کاشت الگ سے آتی ہے۔ تو اس طرح اگر معیاری ادارے آپ کے ڈور اسٹیپ پہ اویلیبل ہوں تو آج کا جو انسان
جو معاشی طور پر حکومت کی ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے پسا ہوا ہے، کم از کم اسے ریلیف ضرور مل جائے گا، اور وہ کرائے کی مد میں جو ایک دور دراز اسکولوں میں جاتے ہیں ان کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو میں اس سوچ پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ڈور اسٹیپ پر تعلیم پرووائڈ کرنے کا خیال آپ کو آیا ہے، میں اس خیال پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جس انداز سے آج اس ادارے کا آغاز ہوا ہے، جس طرح سے بچوں نے پرفارم کیا ہے، یقیناً یہ اچھا سائن ہے۔ اور دوسرا، جب چودھری جواد گجر صاحب نے یہ پمفلٹ میری طرف بھیجا تو میں نے جب پمفلٹ کو دیکھا تو پہلی نظر جو پڑی اس کے موٹو میں یا اس کا منشور اسکول کا یا ایک سوچ جس کے تحت یہ بنایا گیا، اس میں قرآن و حدیث کا ذکر تھا سب سے پہلے، تو اس سے بڑی خوشی۔ آج کل معاشرہ دو طبقات میں بڑھ چکا ہے، ایک سائڈ پہ لبرلزم آ چکا ہے، اور دوسرے سائڈ پہ جسے لبرلزم جسے آزاد خیال سمجھ لیں، دین سے تھوڑا سا دور سمجھ لیں، اور دوسری سائڈ پہ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ صرف اور صرف قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، جدید سائنسی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اس طرح معاشرہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، یہاں پہ مسائل آ رہے ہیں، ایک فقط دین کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا صرف لبرلزم کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے۔ ترقی تبھی ممکن ہے جب دین اور دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں اکٹھی ہو جائیں، پھر ہم یقیناً اس دنیا میں اپنا مقام و مرتبہ بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ دین سیاست سے جدا ہو جائے تو سیاست ختم ہو جاتی ہے، اور دین دنیاوی علم سے جدا کر دیا جائے تو پھر بھی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ بہت اچھا موٹو ہے، بڑی نیک خواہشات ہیں اس ادارے کے لیے، آپ سب کے لیے۔